السلام علیکم دوستو، ترکی اور شام میں آنے والے حالیہ زلزلے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 8,000 ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا اور خبروں میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت سے متعلق بھی زلزلے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ خبریں عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر خبروں کا مقصد تو صرف ویوز حاصل کرنا اور پیسے بنانا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جہاں سائنس نے ہر فیلڈ میں بے شمار ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ زلزلے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے۔ سائنسدان اب تک کوئی بھی ایسا آلہ بنانے میں ناکام ہیں جو کہ حتمی طور پر بتا سکے کہ کہاں پر، کس وقت اور کتنی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ زلزلہ آ جانے کے بعد اس کی شدت، گہرائی اور مقام بتایا جا سکتا ہے، مگر آنے والے زلزلے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تمام اندازے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ خود کو پرسکون رکھیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر خیریت کی دعا مانگیں۔ ریسرچز میں اتنا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بڑی ناگہانی آفت آنی ہو تو اس سے پہلے پرندوں اور جانوروں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی حرکتیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ بولنے لگ جاتے ہیں یا پھر بے چینی سے اڑنے اور پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ چلنے پھرنے والے جانوروں کے اندر بھی بے چینی دیکھی گئی ہے، مگر اس سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جانوروں میں یہ بے چینی کس وجہ سے ہے۔ یہ بھی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے یہ جانور اور پرندے بے چین تھے، کیونکہ جانور بول کر تو نہیں بتا سکتے، البتہ ان کے اندر محسوس کرنے کی حس اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہیں زیادہ رکھی ہے اور شاید وہ اسی لیے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے جان لیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات اور آفات تو ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشمِ زن میں صفحۂ ہستی سے مٹتے دیکھا گیا ہے۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اور نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پژمردگی، خوف اور ڈرون خواب مسلط رہتے ہیں۔ نیپال میں بھی 25 اپریل 2015 کو 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے فلک بوس عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اہم اور قدیم تاریخی عمارات اور سڑکیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں اور بے شمار لوگ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ اس زلزلے کے جھٹکے چین، ہندوستان اور پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے تھے، یہاں تک کہ ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور وہاں پر بھی کافی افراد کی ہلاکت ہوئی۔ ہزاروں افراد سرد موسم میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بحیثیت مسلمان، زلزلہ آنے کی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا۔ ایک مسلمان کو ایسے موقع پر قرآن و حدیث اور تاریخ امم کی روشنی میں راہ عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانے سے مرغوب ہو جانا ناقص الایمان ہونے کی علامت ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے زلزلے کے اسباب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مندرجہ ذیل باتیں تم میں پائی جائیں گی تو اس دور میں زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی انتظار کرو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح سے ظاہر ہو جائیں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو لگاتار اس کے دانے گرنے لگتے ہیں۔ وہ باتیں مندرجہ ذیل ہیں: جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھ لیا جائے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جائے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق اور فاجر لوگ کرنے لگیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کی شر سے بچا جا سکے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے،
شراب و شباب کی مستیاں لوٹی جائیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعن طعن کریں۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اب تک ہم میں نہیں پائی جاتی، اور یہ ساری پیشن گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا تھا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا تھا۔ زلزلے کے بارے میں مختلف مذاہب میں مختلف عقیدے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ایک موضوع حدیث میں بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں۔ زلزلے کے بارے میں سائنسدان حضرات کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر سے گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں سے پھٹ جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندر ایک جہنم دہک رہی ہے اور اس کی بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن اس وقت کا سب سے مقبول نظریہ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہے، جس کی معقولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے کہ زمین کی پلیٹس جو تہہ در تہہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے، کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہے یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ لیکن اس سب کے برخلاف اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زلزلے کا بنیادی تعلق انسان کی بدعمالیوں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دیتا ہے کہ وہ تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب اپنا رخ موڑ لو۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں ہوتی بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، مثلاً لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا حق پورا سمیٹ لوں اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو اس میں کچھ عجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ الاعراف 91۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ہیلے حوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے۔ پس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا، اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ سورہ الاعراف 155۔ قارون جو کہ مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے خزانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں دے، تو اس نے کہا کہ یہ سب تو میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ناشکری کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے، اور دنیا کی تاریخ بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشینیں ایجاد کر لیں، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لیں، اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمند ڈال لی، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا،
گرمی میں سردی پیدا کرنے کے اسباب اور سردی میں گرمی پیدا کرنے کے مصنوعی اسباب مہیا کر لیے، ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ لیے، لیکن اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لاتعلق مت ہو جاؤ، اس کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانو، دنیا و آخرت کے فرق کو سمجھو، اس زندگی اور آنے والی زندگی کا راز جانو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت و عظمت اور قہاریت اور جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کر لو۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے زلزلے کے موقع پر حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ زلزلہ پیش آئے تو جان لو یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ علامہ کاسانی نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے اور زلزلہ بھی ان مواقع میں سے ایک ہے، لہذا تنہا تنہا مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرنی چاہئیں۔ یہ نماز 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ہی ہوگی، البتہ پڑھنے کا ٹائم مکروہ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلے کے سبب نماز پڑھی تھی۔ زلزلہ کے وقت مختلف دعاؤں اور درود شریف کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی لکھتے ہیں، سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں کہاں کتنی تباہی پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گنگ ہو جاتی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ الملک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کس حصے میں ہلتی ہیں اور کب کب ہلتی ہیں؟ یہ پلیٹس روز روز کیوں نہیں ہلتی؟ کیا اندھا قانون ہے جو ان کو ہلاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں شریعت دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طبعی اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوں تو اسباب بندے کے موافق ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کسی جگہ کے لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جھٹکا دو تو زمین ان کو جھٹکا دیتی ہے، یا سائنس کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پیرامیٹرز میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ آفات میں جکڑے جاتے ہیں۔ سورہ ہود 118۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو اور بستی والے نیک کام کرنے والے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے لوگ زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے برگشتہ مسلم نوجوان کا ذہن صاف کریں، شکوک و شبہات مٹائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات و فرمودات پرزور انداز میں پیش کریں اور اسلام و سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کر کے معیار حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ اس سے کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہر شر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ہر تخریب تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، آمین۔